اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 164۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، انا بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارضی اور زمین کے، واختلاف اللیلی اور آنے جانے میں رات کے، والنہاری اور دن کے، والفلکی اور کشتیوں کے، التی جو تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما اس کے ساتھ جو، ینفع الناس وہ نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما اور جو، انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، مما ان بانی فاحیا پھر زندہ کیا، بہی اس کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث اور پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریفی اور گردش میں، ریاحی ہواؤں کی، والسحابی اور بادل، المسخری پابند کیا ہوا ہے، بین السماء آسمان کے درمیان، والارضی اور زمین کے، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو سب عقل رکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے لیے کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام اور اس کی تدبیر کے بارے میں 7 اہم معاملات سے دلائل دیے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، نمبر 2 ہے رات اور دن کا اختلاف، نمبر 3 ہے سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، نمبر 4 بارش جو زمین کو رویدگی اور تازگی دیتی ہے، نمبر 5 ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، نمبر 6 ہواؤں کی گردش، اور نمبر 7 بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ اس نظم و تدبیر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اسی لیے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی عظمت کو مانا جائے اور عبادت میں اللہ کو ایک اکیلا مانا جائے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی پہلی دلیل ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمان کی بلندی اور وسعت کو دیکھیں، اس کے سیاروں اور ستاروں کی گردش کے نظام کو دیکھیں۔ ہر نظام کا کوئی بنانے والا، چلانے والا، قائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ کوئی نظام نہ خود بخود بنتا ہے نہ قائم رہتا ہے۔ اس جہان میں کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز بھی نہ پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے قائم رکھ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تمام آسمان اور زمین اس کی تخلیق ہے، اسی کو چلانے والا اور اسی کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح زمین کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کے تنہا ہونے کی دلیل ہے۔ اس اعتبار سے زمین کی پستی، اس کے سمندر، پہاڑ، صحرا، میدان، اس کے نباتات، حیوانات، جمادات، رات اور دن کی لگاتار آمد و رفت ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ جاری ہے۔ یہ سارا نظام نہ خود بخود قائم ہے نہ خود بخود قائم رہ سکتا ہے، اس کا کوئی بنانے والا، چلانے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد نے زمین کو پیدا کیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق کیا۔ پھر فرمایا، واختلاف اللیل والنہاری، اور رات اور دن کے بدلنے میں۔ رات اور دن کی تبدیلی ایک کائناتی عمل ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی دوسری دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے رات اور دن کی لگاتار آمد و رفت ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ جاری ہے۔ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات، کبھی دن گھٹ جاتا ہے، کبھی رات، اور کبھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے
رات اور دن کا یہ نظام بھی خود سے قائم نہیں ہے، کوئی اس کا بنانے والا، چلانے والا، قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو پیدا کیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ پھر فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ تو کشتیوں کا سمندر میں چلنا، پانیوں کو راستہ دینا، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی تیسری دلیل ہے۔ سمندروں کی سطح پر جہاز چلتے ہیں جس کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، اور سمندروں کا حیرت انگیز نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معبود واحد ہونے کی چوتھی دلیل ہے۔ آسمان سے بارش کا اترنا ایک کائناتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چوتھی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ آسمانوں سے جو پانی برستا ہے وہ پانی زمین سے اوپر اٹھتا ہے، پھر وہی پانی دوبارہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور یہ سارا نظام بنانے والا، چلانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ ہر قسم کے جانور پھیلانا اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی پانچویں دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ زمین پر پیدا ہونے والے جانوروں کی رنگت، شکلیں، جسامت، فائدے مختلف ہیں۔ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہی ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر جانور کے ٹھہرنے اور سپرد ہونے کی جگہ کو جانتا ہے، اور وہ تنہا معبود واحد ہے۔ پھر فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش میں۔ ہواؤں کی تخلیق اور ان کی گردش اتنا بڑا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چھٹی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ ہوائیں رحمت والی بھی ہوتی ہیں اور عذاب والی بھی، کبھی بادل لے کر آتی ہیں، کبھی ان کو منتشر کر دیتی ہیں۔ ہواؤں کا وسیع پیمانے پر چلانا کسی چلانے والے کے بغیر ممکن نہیں، اور ان کو چلانے والا تنہا معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ بادلوں کا مسخر ہونا اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی ساتویں دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ بادلوں کا وسیع اور یہ سلسلہ جو آسمان کے مختلف حصوں میں پھیلا رہتا ہے، کہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں منتشر ہو جاتے ہیں، کسی چلانے والے کے بغیر یہ بادل نہ چلتے ہیں نہ برستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہاں جس وقت بھیجتا ہے چلے جاتے ہیں، جہاں چاہتا ہے وہ بادلوں کو واپس بلا لیتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی یہ نشانیاں کائنات کے خالق کا پتہ دیتی ہیں، کیونکہ عظیم الشان کائنات کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، اس کا خالق، اس کا مالک صرف ایک ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں نفع بخشنے کی صلاحیت کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی منصوبہ بندی پورے شعور اور ارادے کے ساتھ کی گئی ہے، اور یہ منصوبہ بنانے والا اکیلا واحد معبود برحق ہے۔ اسی طرح ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی سے قسم قسم کے جانداروں کا پیدا ہونا بے حساب قدرت والے کا پتہ دیتا ہے۔ ہوا کا انسان کو گھیرے رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کے قبضے میں ہے، اور اسی طرح کائنات کی ہر چیز کا انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا خالق بے حد مہربان ہے، اور وہ اس کی ضروریات کا اہتمام اس وقت کر رہا ہوتا ہے جب اس کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے، یعنی بارش بھی انسان کے لیے برستی ہے، خوراک اور سارے نظام بھی انسان کے لیے موجود ہیں۔ پھر فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی عقل والے کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں۔ عقل والے یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کا بنانے والا، اس کو چلانے والا، اس کو تھامنے والا، اس کے انتظام کرنے والا ایک ہی معبود ہے، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان، اپنی معرفت کے لیے کائنات کی تمام نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔